دیکھیے، اوم ہم اللہ کہتے ہیں اور ہمارے برادر وطن اس کو اوم کہتے ہیں۔ تو اوم جیسا کہ اور لوگوں سے میں نے سنا ہے، اس کا مطلب وہی ہے جو ہم جس کو اللہ کہتے ہیں، جو نراکار ہے، ان کا شریک کوئی نہیں، وہ اکیلے ہے، پوری دنیا کے مالک ہیں۔ اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جو تقریر ہے وہ بہت اچھی تقریر ہے، اور بالکل قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق انہوں نے جو تقریر کی ہے، یہ صحیح تقریر کی ہے کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہیں، جن کو ہم آدم کہتے ہیں، آدم سے آدمی ہیں۔ تو پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، جس کو یہاں کے لوگ منو کہتے ہیں، یعنی پہلا منشیہ، جو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو جو حکم دیا گیا کہ دنیا میں ان کو پیدا کیا، اور ان کے بچے جو ہوں گے ان کو ایک خدا، ایک اللہ، ایک جیسے آپ کی زبان میں اوم ہے، ایک اوم کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا مولانا، گھر واپسی کی جو تشریح حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم نے کی ہے، وہ بہت اچھی تشریح کی ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے جو تعلیمات دی ہے، جو شکشا دیا ہے، جو باتیں بتائی، اللہ کی طرف سے جو باتیں ان کے پاس پہنچی، ان کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کو نبی بنایا، اس کے بعد حضرت ادریس کو بنایا، اس کے بعد پھر دنیا کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، اللہ کو ماننے والے بہت کم رہ گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہی دعوت دی کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یا آپ کی زبان میں اوم ہے، ایک اوم کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر پوری جب انہوں نے مانا نہیں، پوری دنیا کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک کشتی انہوں نے بنوائی، اور ایک کشتی کے اوپر 80-82 لوگ تھے اور ان کے بچے تھے۔ ان کے 3 بچے حضرت نوح کے، ایک بچہ تو ڈوب گیا، نافرمانوں میں سے تھا، 3 بچوں سے ان کے، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں یہ 3 بچوں سے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں جو 80-82 لوگ تھے، ان لوگوں سے نسل نہیں چلی ہے۔ اب حضرت نوح کی اولاد میں سے پھر نبی آئے، ایک نبی آتا ہے پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا کے اندر گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی چیزوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر دوسرا نبی اللہ بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگر اس سلسلے کو آپ مانتے ہیں تو وہ سلسلہ ایک بالکل آج سے 1400 سال پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ انہوں نے آ کر اسی ایک اوم، ایک خدا، ایک اللہ، ایک گڈ کی عبادت کرنے کی انہوں نے فرمائش کی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو گھر واپسی کا مسئلہ یہ آتا ہے، جیسے مولانا نے فرمایا، گھر واپسی اگر کریں ہم تو گھر واپسی ہمارے جو نبی گزرے ہیں سب ان نبیوں کی ہم امت ہیں، تو گھر واپسی اگر ہم کریں، ہم تو ایک خدا کو ہمیں ماننا پڑے گا، اور ایک خدا کو جو ماننے والے سارے ہیں، شروع سے لے کر آپ تک۔ جب آپ نے آدم کو یہ مانا کہ پہلا منشیہ ہے، پہلا نبی ہے، انہوں نے ایک خدا کی تعلیم دی، تو نیچے جتنے ہیں سب نے ایک خدا کی تعلیم دی۔ یعنی جین لوگ ہیں،
یہ بہت سارے لوگ ہیں دیوبند میں ہمارے، ان دوستوں سے میری بات ہوئی، سب نے یہی کہا بھائی ہمارے یہاں بھی ایک کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ جو دوسرے ہم لوگ کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کو ایک وسیلہ مانتے ہیں، اصل تو ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لہذا گھر واپسی اگر پر غور کیا جائے تو ہر انسان ابھی سمجھ سکتا ہے، گھر واپسی ہوگی تو اسی طرف ہوگی، ایک خدا کی عبادت کی طرف جو جائے گا وہ اپنے گھر واپس ہوگا۔ اب ایک خدا کی عبادت جو لوگ نہیں کرتے وہ کیسے دوسروں سے کہہ سکتے گھر واپسی کرو، گھر واپسی؟ گھر واپسی تو اسی شکل میں ہوگی جب آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم ان کی تعلیمات کو مانیں گے تو گھر واپسی اسی ایک خدا کے ماننے والوں کی جانب ہوگی۔ ایک خدا کے ماننے والے جو ہے وہ اصل ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں یعنی ایک خدا کو نہیں مانتے، یعنی مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو ان کی گھر واپسی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جیسے حضرت نے فرمایا اور کتابوں میں بھی ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت آدم جو پہلا شخص، پہلا انسان، ان کو ہندوستان کی دھرتی میں اتارا۔ اس لیے یہ ہندوستان کی خوش نصیبی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا وہ ہماری اس دھرتی میں ان کو اتارا، اور انہی کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے۔